बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर सिलसिला कससुल अंबिया में एक नए सबक आमोज वाक़े के साथ हाजिर हैं। आज हम हज़रत खिज़र और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के तज़किरे को बयान करेंगे। ये वाक़या हिकमत, सब्र और अल्लाह की हिकमत के गहरे राज़ों को समझने की एक खूबसूरत मिसाल है। आइए सबसे पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ समाअत करते हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलीला और उनके वालिद का नाम मलकान है। ख़िज़र उनका लक़ब है और बाज़ लोगों ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को नबी बताया है, लेकिन अक्सर उलमा का कौल यह है कि आप वली हैं। उलमा का यही कौल है कि आप अब भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि आपने आब हयात पी लिया है। आपके गिर्द बकसरत औलिया किराम जमा रहते हैं और फैज़ पाते हैं। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की जमात में वाज फरमाया। इसके बाद किसी ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपसे बड़ा आलिम भी कोई है? इरशाद फरमाया, नहीं। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुमसे बड़े आलिम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उनका पता पूछा तो इरशाद फरमाया, मजमा बहरैन में रहते हैं और वहां की निशानी ये बताई कि जहां भुनी मछली जिंदा होकर दरिया में चली जाए और पानी में सुरंग बन जाए, वहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम यूशा बिन नून से फरमाया, ला अबरहु हत्ता अबलुग मअल बहरैनी औ अमदिया हुक़बा। मैं मुसलसल सफर में रहूंगा जब तक दो समंदरों के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं, या मुद्दतों चलता रहूंगा। इसके बाद ये हजरात रोटी और नमकीन भुनी मछली जंबील में तोशा के तौर पर लेकर रवाना हुए और मुसलसल सफर करते रहे, यहाँ तक कि दो समंदरों, एक कौल के मुताबिक बहर रूम और बहर फारिस के मिलने की जगह पहुंच गए। यहाँ एक पत्थर की चट्टान और चश्मा हयात था। इस जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम वजू करने लगे। इसी दौरान बुनी हुई मछली जंबील में जिंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिरी। इस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत हैरान हुए और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम को उनसे मछली का वाकया जिक्र करना याद न रहा। फिर जब वो दोनों इस जगह से गुजर गए और चलते रहे, यहाँ तक कि दूसरे रोज खाने का वक्त आया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया, आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा। हमारा सुबह का खाना लाओ, बेशक हमें अपने इस सफर से बड़ी मुशक्कत का सामना हुआ है। ये बात जब तक मजमाउल बहरैन पहुंचे थे पेश नहीं आई थी, और जब मंजिल मकसूद से आगे बढ़ गए तो थकन और भूख मालूम हुई। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि इन्हें मछली याद आ जाए और इसकी तलब में मंजिल मकसूद की तरफ वापस हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये फरमाने पर खादिम ने माजरत की और ये कहा कि सुनिए, जब हमने उस चट्टान के पास आराम के लिए ठिकाना बनाया था तो बेशक मैं मछली के मुतालिक बताना भूल गया था और मुझे शैतान ही ने उसका जिक्र करना भुला दिया, और हुआ ये कि मछली ने समंदर में अपना रास्ता बड़ा अजीब बनाया। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, यही तो हम चाहते थे। इसके बाद वो दोनों अपने कदमों के निशानात की पैरवी करते हुए वापस लौटे, और जब वो दोनों बुजुर्ग वापस इसी जगह पहुंचे तो यहाँ उन्होंने अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदा पाया जो चादर ओढ़े और आराम फरमा रहा था। ये सुन हजरत 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 खिज़र अलैहिस्सलाम थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को देखा कि सफ़ेद चादर में लिपटे हुए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। उन्होंने कहा, ए बनी इसराइल के मूसा? आपने फरमाया, जी हाँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या इस शर्त पर मैं आपके साथ रहूं कि आप मुझे वो दुरुस्ती और हक की बात सिखा दें जो आपको सिखाई गई है?
حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھ کر صبر کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضہ کے سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک یا دو تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا، کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ کشتی سے اتر کر وہ دونوں چلے اور ایک ایسے مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا وہ لڑکا جوان تھا اور رہزنی کیا کرتا تھا، اور کافر تو بہرحال وہ تھا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور آپ نے فرمایا، کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ اس بار حضرت خضر علیہ السلام کے کلام میں پہلی تنبیہ کی بنسبت سختی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کے فعل پر کلام فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھی کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ کشتی کا تختہ اکھاڑنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا، اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی کچھ مسکین بھائیوں کی تھی اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا، جبکہ آگے معاملہ یہ تھا کہ راستے میں آگے ایک بادشاہ تھا جس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ اور لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب تعالیٰ اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔
یاد رکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال جانتے تھے۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ اور گرتی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے، ان کی عقل کامل ہو جائے، کبھی توانا ہو جائے اور اپنا خزانہ نکالے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کی اصل تشریح اور تفسیر ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب آئیے حضرت یوشا علیہ السلام کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام یوشا اور نسب یوشا بن نون بن افراہیم بن حضرت یوسف بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمتگار اور انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے احوال معلوم کرنے کے لیے چند افراد کو بھیجا تو ان میں حضرت یوشع بن نون بھی شامل تھے۔ واپسی پر کالب یوقنا اور آپ علیہ السلام نے جبارین کے حال حکم صرف موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جبکہ دیگر سرداروں نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کو دشمنوں کی قوت و طاقت اور جسامت سے ڈرایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب بن یوقنا نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، شہر کے دروازے سے ان میں داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ یعنی اے لوگو، شہر کے دروازے سے ان لوگوں پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب آؤ گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ان کے جسم بڑے لیکن دل کمزور ہیں۔ ان دونوں کی بات سن کر بنی اسرائیل جوش میں آنے کے بجائے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بن اسرائیل پر اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ میدان تیہ میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جب اس میدان میں بنی اسرائیل کے 40 سال مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور جبارین کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو لے کر جبارین کے خلاف جہاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام غزوہ کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے فرمایا، جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور اب تک اس نے شب زفاف نہیں گزاری اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہو تو وہ میرے ساتھ نہ چلے، اور وہ شخص بھی نہ جائے جس نے مکان بنایا اور ابھی تک اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص جائے جس نے بکریاں اور گابن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہے۔ پھر اس نبی علیہ السلام نے جہاد کیا، اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا، تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو اور میں بھی حکم الہی کا تابع ہوں، اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دیں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی خاطر سورج روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا اور دستور کے مطابق اسے کھانے کے لیے آسمان سے
आग आई, लेकिन उसने माल ना खाया। ये देखकर इस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से किसी ने माल गनीमत में खयानत की है, लिहाजा हर कबीले का एक शख्स मुझसे बेअत करे। फिर सब ने बेअत की तो एक शख्स का हाथ नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से चिमट गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे कबीले में किसी ने खयानत की है। बिलाखिर वो गाय के सर के बराबर सोना निकाल कर लाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे माल गनीमत में ऊंची जगह रख दो। इसके बाद आग आई और उसने सारा माल खा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम में से पहले किसी के लिए भी माल गनीमत हलाल नहीं किया गया, लेकिन जब अल्लाह हमारा ज़ौफ़ और इज्ज़ देखा तो हमारे लिए हलाल कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मैं तुम्हारी कौम के 1,40,000 नेक लोगों और 70,000 बुरे लोगों को हलाक कर दूंगा। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने हिकमत जानने के लिए अर्ज़ की, ए मेरे रब, तू उनके बुरे लोगों के को हलाक फरमा दे, लेकिन उनके नेक लोग किस बिना पर हलाक किए जाएंगे? इरशाद फरमाया, ये बुरे लोगों के पास जाते और उनके साथ खाते पीते हैं और मेरी नाराज़ी से सरफ़े नज़र करके उनके गुनाहों और नाफ़रमानियों पर गुस्सा नहीं करते। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले, उसके इनाम याफ्ता बंदे और इंतहाई शुजा और बहादुर थे। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में है, अल्लाह से डरने वालों में से वो दो मर्द जिन पर अल्लाह ने एहसान किया था, उन्होंने कहा, शहर के दरवाजे से उन पर दाखिल हो जाओ, तो जब तुम दरवाजे में दाखिल हो जाओगे तो तुम ही गालिब होगे, और अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह ही पर भरोसा करो। तफसीर में इन दो अशखास में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम है। जब बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करके इसमें रिहाइश पज़ीर हो गए, तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तौरात के एक अरसे तक उनके दरमियान फ़ैसला फ़रमाते रहे। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 127 हुई, तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ फ़रमा ली। अल्लाह ताला हमें अंबिया किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, हमारे इल्म में बरकत अता फरमाए और हमें तेरे फैसलों पर कामिल यकीन और भरोसा रखने वालियां बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।